تو ہم قرآن مجید کو استاد کے بغیر کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، استاد کے سامنے بیٹھ کے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا اور اپنے سبق سے جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح استاد سے کروانا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس عذر ہے یا ہم کسی وجہ سے مسجد کے قاری صاحب کے سامنے یا امام صاحب کے سامنے نہیں بیٹھ رہے، تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید کو اپنی دکان میں بیٹھ کے یا سفر کی حالت میں کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے موبائل پہ کسی اچھی آواز والے قاری کی تلاوت سنیں اور اس کو بار بار سنیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں وہ قرآن مجید کا حصہ زبانی یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے ہیں، ان کو کوئی گانے سکھانے کے لیے استاد نہیں آتا، ان کو کوئی گالیاں سکھانے کے لیے استاد نہیں آتا، وہ ماحول سے، گلی محلے سے یہ آوازیں جب بار بار سنتے ہیں تو ان کو وہ آوازیں یاد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، اکثر ہماری مسلمان قوم کو سورہ فاتحہ ازبر یاد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو بار بار سنا ہوتا ہے اور پڑھا ہوتا ہے امام کی آواز سے، جہری نمازوں سے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن مجید کا وہ حصہ جس کو ہم یاد کرنا چاہتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ چھوٹی صورتوں سے ہمارا آغاز ہو۔ تو جب ہمارا آغاز چھوٹی صورتوں سے ہوگا تو ہمیں وہ حصہ زبانی یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ جس صورت کو یاد کرنا چاہتے ہیں اس صورت کو یوٹیوب سے یا اپنے موبائل میں سیو کروا لیں، اس کو بار بار سنیں۔ اب یوٹیوب سے کس قاری کی آواز سننی ہے جس سے ہماری غلطی بھی دور ہو جائے؟ مثال کے طور پہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کہیں غلطی ہے یا نہیں، تو ہم کس قاری کی آواز سنیں جو بڑی ترتیل، آہستگی اور شائستگی کے ساتھ پڑھتے ہوں۔ تو میں آپ کو اس پہ مشورہ دوں گا کہ شیخ ایوب برماوی رحمہ اللہ، جو مسجد نبوی مدینہ الرسول کے امام بھی تھے، ان کی آواز میں قرآن مجید آپ سنیں گے تو آپ کو یہ علم ہوگا، آپ یہ محسوس کریں گے کہ بڑی آہستہ اور ترتیل کے ساتھ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ دوسرے قاری صاحب کا نام ہے شیخ صدیق منشاوی رحمہ اللہ۔ ان کی آواز میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کا مزہ رکھا ہے اور سننے والا کہتا ہے کہ میں سنتا ہی چلا جاؤں۔ ایک اور آواز ہے جو اس وقت بھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، شیخ القاری مشاری راشد الفاسی، بڑے ہی آرام سے اور سکون سے قرآن مجید پڑھنے والے۔ اگر کوئی عام آدمی بھی ان کی تلاوت سنے اور خود قرآن مجید کو کھولا ہو تو اس کو پتہ چل جائے میں قرآن مجید کو کہاں سے غلط پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، اگر آپ قرآن مجید کو گھر بیٹھ کے چلتے پھرتے دکان پہ پڑھنا چاہتے ہیں بغیر استاد کے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔